بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سیرت کے اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کا وقت قریب آ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس دور میں، جاہلیت کے دور میں، جب یہود اور نصارہ کثرت سے تھے تو ان کی کتابوں میں بھی اور ان کے پاس بھی یہ چیز موجود تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کے پاس بھی اس نبی کا انتظار ہو رہا تھا۔ ابن اسحاق نے باقاعدہ ایک چیپٹر، ایک باب باندھا ہے جس میں اس دور کے عرب کاہن کہتے ہیں جادوگروں، یہ فیوچر پریڈکشن کرنے والے کاہنوں، اور یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کے بہت سے ایسے قول نقل کیے گئے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اس کی بعثت کا، اس کے نبی بننے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی بعثت سے پہلے جنوں پر شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے۔ شہاب ثاقب یعنی ٹوٹے ہوئے ستارے، کیونکہ جو کاہن آگے کی بات، جو فیوچر پریڈکشن کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ دراصل جنوں کے ذریعے آسمان سے خبریں چرانے کا کام کراتے ہیں۔ جن آسمان پر چڑھ کر خبریں چراتے ہیں تو فرشتے جب دیکھتے ہیں تو انہیں ستارے پھینک کر مارتے ہیں، اسی لیے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ تو شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے کیونکہ یہ کہانت اور یہ جو فیوچر پریڈکشن اور جنوں کی جو بھی چیزیں ہو رہی تھی، ان کو بند کر دیا جائے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں کہانت کا دار و مدار جنوں کی اطلاع پر ہی تھا، اور آج بھی ایسی ہی ہے۔ ایک مشہور کاہن سواد بن قارب جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خود بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ دیر پہلے شیاطین نے کاہنوں کو خبریں بتانی بند کر دی تھی، اور وہ انتہائی ذلیل اور عاجز ہو گئے تھے۔ اس کاہن کے اسلام لانے کا سبب وہ اشارات ہی تھے جو اس نے کہانت اور جنوں کے ذریعے معلوم کیے تھے، اور اس نے خود اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا اعتراف اس طرح منقول ہے کہ اللہ کی قسم، میں قریش کے چند ساتھیوں سمیت دور جاہلیت کے ایک بہت بڑے بت کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے اس بت کے نام پر ایک بچڑا ذبح کیا۔ ہم اس کے گوشت کی تقسیم کے انتظار میں تھے تاکہ ہمیں بھی کچھ حصہ ملے۔ اچانک میں اس بچڑے کے پیٹ سے زبردست آواز سنی، اسے بلند کوئی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس آواز کے الفاظ یہ تھے: اے بے شرم شخص، نجات والی چیز آ چکی ہے۔ ایک شخص بآواز بلند کہہ رہا ہے: اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ اسلام کے ظاہر ہونے سے صرف 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کی پیشن گوئیوں کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ بنو عبد الاشہل کے پڑوسیوں میں سے ایک یہودی نے انہیں بعد الموت یعنی مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ اٹھانے اور سزا اور جزا کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس سے کوئی نشانی بتانے کو کہا۔ اس پر وہ یہودی مکہ اور یمن کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا: اس علاقے کی طرف سے ایک نبی آنے والا ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ثعلبہ بن سعیہ اور اس طرح کے یہودی، ان کے اسلام لانے کا سبب ایک یہودی ابن حیبان تھا۔ یہ شخص بعثت سے کئی سال پہلے شام سے مدینہ آیا تھا۔ اس نے بتایا: میرا مدینہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے توقع تھی کہ آخری نبی آ چکے ہیں، میں ان کا پیروکار بننا چاہتا تھا۔ اس نے یہودیوں کو تاکید کی کہ اس نبی کی پیروی کرنا، اس کام میں کوئی شخص تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں بھی بتا دی تھی۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران میں ان حضرات نے وہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھی قصہ مشہور ہے۔ وہ دین حق کی تلاش میں تھے، اپنے علاقے سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اس دوران میں انہیں غلامی کی مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت ورقہ بن نوفل اور زید بن عمرو بن نفیل بھی دین حق کی تلاش میں مکہ سے نکلے۔ شہر کے ایک راہب سے ملے۔ راہب نے کہا: جو چیز تم تلاش کرتے پھرتے ہو وہ خود تمہارے ہی علاقے میں عنقریب ظاہر ہوگی۔
تو اس قسم کے واقعات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے یہود اور نصرانی کو پورا یقین تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی علماء اور عیسائی راہبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سن کر ہی حضرت سلمان فارسی بھی مسلمان ہوئے تھے۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ ایک یہودی عالم زید بن ثانہ کہنے لگا، میں نبوت کی تمام نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں دیکھ چکا ہوں، صرف 2 باتیں باقی ہیں۔ اولاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم یعنی بردباری آپ کے غصے پر غالب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر جاہلیت آمیز سلوک کیا جائے گا اتنا ہی آپ کے حلم بردباری میں اضافہ ہوگا۔ پھر وہ کچھ عرصے آپ کے ساتھ رہا، یہ دونوں نشانیاں بھی ثابت ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایسی روایات بھی آئی ہیں کہ حضرت عامر بن ربیعہ کے مسلمان ہونے کی وجہ وہ باتیں ہیں جو زید بن عمرو بن نفیل کہا کرتے تھے کہ وہ ایک نبی کا انتظار کر رہا ہے جو حضرت اسماعیل کی اولاد اور عبد المطلب کی نسل سے ہوگا۔ اس کا نام احمد ہوگا، لیکن امید نہیں ہے کہ وہ اسے پا سکے۔ وہ لوگوں کو اس نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے۔ یہ ساری نشانیاں انہوں نے اہل کتاب سے سنی تھی۔ قس بن سعدہ ایادی کہا کرتے تھے، اس نے بالکل سچی قسم کھائی ہے جس میں رتی بھر جھوٹ نہیں۔ روئے ارض پر کوئی بھی دن مجھے اس دن سے زیادہ پسند نہیں جس کا دور آنے ہی والا ہے، وہ تمہیں پا کے رہے گا۔ مبارک ہو اس شخص کو جو اس دین کو پائے اور اس کی پیروی کرے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اسے پائے لیکن قبول نہ کرے۔ مفسر اور اہل سیرت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق یعنی ماننے والا ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی یہودی جان بوجھ کر کفر کرنے لگے۔ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا جو اوس اور خزرج سے بڑھ سرے پیکار رہتے تھے، اور جب اوس اور خزرج یعنی یہ 2 قبیلے ہیں ان کی مرمت کرتے تو وہ کہتے، نبی آخری زماں کا وقت قریب آ چکا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں اس طرح نیست و نابود کریں گے جس طرح عاد اور ارم یعنی یہ 2 قومیں پچھلی قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایسی عجیب بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اوس اور خزرج یہ قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے اور یہودیوں نے انکار کی راہ اختیار کی۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور جاہلیت میں بھی یہود اور نصارہ کے پاس یہ علم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی نشانیاں ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ اس مفہوم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ بحیثیت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی نبی لکھ دیا گیا تھا۔ امام احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ میرے حق پہ فیصلہ لکھ دیا تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسم روح کے درمیان تھے۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ سب کو انتظار تھا ایک نبی کا جو آخری نبی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ ان کے بعد کوئی نبی تھا، نہ نبی ہے، نہ آنے والا ہے۔ اور جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے تو انہوں نے کفر کیا، کیونکہ ایمان کا بنیادی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے یا آئے گا تو اس نے بھی کفر کیا۔